پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان افغانستان کی طالبان حکومت نے دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے۔ طالبان کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے گزشتہ روز ایکس پر لکھا کہ امارت اسلامی افغانستان کا وزارت خارجہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان حالیہ تشدد اور تناؤ کی انتہائی تشویشناک سمجھتا ہے اور دونوں ہمسایہ ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یاد رہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات اچانک کشیدہ صورت اختیار کر گئے، جس نے نہ صرف خطے بلکہ اس سے باہر کے ممالک کی توجہ بھی حاصل کی۔ ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ گزشتہ 2 روز کے درمیان کیا ہوا، کیا حالات و واقعات پیش آئے، صورتحال نے کیا رخ اختیار کیا، اس کا خلاصہ یوں ہے۔ 16 جنوری کو علیہ صبح ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود میں حملے کے نتیجے میں 2 معصوم بچے شہید اور 3 بچیاں زخمی ہو گئی۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں طلب کیا۔ ملک کی سیاسی قیادت کی طرف سے ایران کے اس حملے پر اظہار مذمت کیا گیا۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 17 جنوری کی شام پاکستان نے ایران سے سفیر واپس بلانے اور تمام اعلیٰ سطح کے تبادلے معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ساتھ ہی پاکستان میں ایران کے سفیر جو اس وقت ایران میں ہی تھے ان کو بھی پاکستان واپس آنے کا کہہ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورمز کی سائیڈ لائنز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملوں میں پاکستان کے کسی شہری کو نہیں بلکہ ایرانی دہشت گرد گروپ جیش العدل کو نشانہ بنایا گیا۔ بدھ کی رات کو نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کو ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں پاکستان میں ایران کے حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 18 جنوری کی علیہ صبح پاکستان نے ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے 48 گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر ایرانی صوبے سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس میں متعدد دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ دفتر خارجہ کے مطابق دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مصدقہ معلومات کی روشنی میں یہ آپریشن کیا گیا۔ ISPR نے کہا کہ ایران میں بلوچستان لبریشن آرمی لبریشن فرنٹ کے ٹھکانوں پر نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ حملے میں 3 خواتین، 4 بچوں سمیت 9 افراد تمام غیر ایرانی مارے گئے۔ پاکستانی ناظم الامور کو ایرانی وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا غیر ملکی دورہ مختصر کرنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ چین کی جانب سے پاکستان ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی گئی۔ امریکہ نے پاکستان، عراق اور شام میں ایران کے حملوں پر اظہار مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ افغانستان اور روس کی جانب سے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا میں وہ واحد فورس ہے جو تنازع میں پہل نہیں کرتی، لیکن اگر دشمن پہل کر دے تو پھر پاک فوج کے بہادر جوان دشمن کو ٹھکانے لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے۔ یہ وہ فوج ہے جو دشمن کو سرپرائز دیتی ہے، پھر دشمن کو ایسی چائے پلاتی ہے کہ دنیا بھر میں دشمن فینٹاسٹک ٹی کے تانوں سے بوکھلا جاتا ہے۔ ایران نے 2 روز قبل بلوچستان کے علاقے میں میزائل اور ڈرون حملے کر کے 2 بچوں کو شہید کیا اور 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ورزی اور 2 طرفہ تعلقات کے منافی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس حملے کی تمام ذمہ داری ایران پر عائد ہوتی ہے۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں ایران میں تعینات سفیر مسعود ٹیپو کو وطن واپس بلا لیا تھا، جبکہ ایرانی سفیر کو بھی ملک بدر کر دیا تھا۔ پاکستان نے بلوچستان پر حملے کے جواب میں آپریشن مرگ بر سرمچار کے ذریعے ایران کو جواب دے دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ آئیے جانتے ہیں آپریشن مرگ بر سرمچار ہے کیا اور اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ سرمچار ایک بلوچی لفظ ہے جس کے معنی سر قربان کرنے والا یا جان نثار کرنے والا ہے۔ یہ لفظ مسلح مزاحمت کرنے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باغی سرمچار اکثر پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے ہیں اور ان کی پشت پر غیر ملکی کرداروں کے ملوث ہونے کے بھی ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مرگ بر سرمچار کے معنی مسلح مزاحمت کرنے والے دہشت گردوں پر موت ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جملہ فارسی رسم الخط کے مطابق منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد اس جملے سے اس آپریشن کا مقصد عیاں ہو جاتا ہے۔ بلوچستان خطے میں ایران اور پاکستان دونوں کو چیلنجز درپیش رہتے ہیں۔
जहां मरकजी हुकूमतों के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रोह सरगर्म हैं। दोनों मुल्कों के लिए अफगान सरहद पर भी मसाइल जन्म लेते हैं जो अब तालिबान के कंट्रोल में है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ मशरिकी सरहद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वैसे ही मुश्किलात का सामना ईरान अपनी मगरबी सरहदों पर करता है। सिस्तान व बलोचिस्तान खित्ते में तनाव के बावजूद बज़ाहिर दोनों मुल्कों की ज्यादातर तवज्जो अपनी दूसरी सरहदों की तरफ रहती है, लिहाजा उन्होंने एक और सरहद पर कशीदगी से गुरेज किया। इन मसाइल की अहमियत के बावजूद इन्हें हल करने की बाहमी कोशिश की। शायद इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के दरमियान सरहदी कशीदगी इस नहज पे जा पहुंचे जो अब देखी जा रही है। इसलिए पाकिस्तान की सरजमीन पर जैशुल अदल पर ईरानी हमला अहमियत का हामिल है। ये इसलिए भी बड़ी बात थी क्योंकि ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ जब दोनों मुल्कों के हुकाम डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट के दौरान मुलाकात कर रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा ने इस मुलाकात के दौरान दहशतगर्दी से लड़ाई को दोनों मुल्कों के लिए तशवीश का बायस समझा और जोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान माजी के समझौतों पर अमल दरामद किया जाए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते में एक ही चैलेंज का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खतरे को महदूद करने के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताबून पर जोर दिया। ईरान के सरकारी खबर रसा इदारे ने मंगल की रात दोनों मुल्कों के मुश्तरका फौज मशकों का भी बताया। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमले की वाज़ेह वजूहात को समझना मुश्किल है। जहां बलोचिस्तान खित्ते में ईरान मुखालिफ ग्रुप की सरगर्मियां जारी हैं, वहीं किरमान में हालिया खुदकुश हमला में बड़ी तादाद में लोगों की हलाकत हुई। ये पाकिस्तानी सरजमीन पर ईरानी हमले की बड़ी वजह हो सकती है। किरमान हमले की जिम्मेदारी नाम निहाद दौलत इस्लामिया ने कबूल की थी, ताहम ईरान इसराइल को इन हमलों में मुलविस समझता है। बाज़ ईरानी हुकाम ये दावा करते हैं कि मुल्की सरहदों पर इसराइल मुतहर्रिक है। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने कहा था कि किरमान हमले में मुलविस लोगों में से एक जनूब मशरिकी सरहद से गैर कानूनी तौर पर स्मगलरों के जरिए दाखिल हुआ। उसके साथ एक खातून और बच्चा था। उनके मुताबिक उसने किरमान के गिरदनवाब में किराए के मकाम पर रिहाइश इख्तियार की थी। ईरानी सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी बॉर्डर गार्ड कमांड के पास है, जो ईरान की पुलिस कमांड के साथ मुंसलिक है। ताहम 2014 से सिस्तान व बलोचिस्तान की सरहद की 300 किलोमीटर के हसास इलाकों की जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब की कुद्स बेस को दी गई थी। यहाँ वो इलाका शामिल है जिसकी सरहद ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरजमीन पर हमले को इस नुक्ता नजर से भी देखा जा सकता है कि ये मुकामी सतह पर पजीराई हासिल करे और इसे सराहा जाए। एक तरह से इराक और शाम के बाद पाकिस्तान में हमला पासदारान इनकलाब की ताकत को भी जाहिर करता है, यानी तेहरान ये करने की सलाहियत रखता है और इसके नताइज भी भुगत सकता है। अगरचा इस नौयत के हमलों से तनाव बढ़ सकता है, ताहम इससे होने वाली फजाई हुदूद और इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों से ईरानी फौजी हुकाम मगरिब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि उसका खित्ते में एक किरदार है। मगरबी ममालिक अक्सर ईरान पर खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलाने का इल्जाम लगाते हैं, मगर अब पाकिस्तानी सरजमीन पर